اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، کل ہم نے سورہ النجم کی آخری آیات پڑھی۔ آج ہم اللہ کریم کی توفیق سے سورۃ القمر کا تعارف پڑھیں گے، اس سورت کے اندر کس طرح کے مضامین بیان ہوئے، اور کل انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس سورت کو شروع کریں گے۔ پہلی آیت میں القمر کا کلمہ ہے، یہی اس سورت کا نام ہے القمر۔ اس میں 3 رکوع، 55 آیات، 342 کلمات اور 1423 حروف ہیں۔ نزول، اس کے نزول کے بارے میں یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب انشقاق قمر کا معجزہ ظاہر ہوا، یعنی اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس کو انشقاق قمر کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر اس سورت کو نازل کیا گیا، اور یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے مینا کے میدان میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے مینا کے میدان میں ہوا تھا۔ مضامین، اس صورت کے اندر کس طرح کے مضامین بیان ہوئے؟ آئے روز کفار مشرکین ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم متبع انسان حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے۔ کفار مشرکین حضور کے معجزات دیکھتے لیکن کہتے یہ جادو ہے، ان کو مانتے نہیں تھے۔ آخر کار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے مینا کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کرہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ دوبارہ وہ چاند واپس میں دونوں ٹکڑے جڑ گئے۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور علیہ السلام کی رسالت کے انکار کا اب کوئی عذر باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور نے وہ بھی دکھا دیا۔ اتنے میں ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ظالم ایمان نہیں لائے۔ ان کے اس طرح انکار سے حقیقت تو مسخ نہیں کی جا سکتی۔ آخر انہوں نے اس چیز کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا کہ اتنا بڑا کرہ جو ان کی زمین سے کئی گنا بڑا ہے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ جو چاند ہے اور سورج ہے ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنے میں چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہماری زمین سے یہ چاند اور سورج کئی گنا بڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ چاند اتنا بڑا ہو کر بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، اگر یہ کرہ پھٹ سکتا ہے تو دوسرے کرے کیوں پھٹ نہیں سکتے؟ یہی تو قیامت ہے جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ بتا دیا کہ ان کے انکار کی وجہ کوئی عقلی استحالہ نہیں، بلکہ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور کیونکہ ان کا عشرت پسند نفس یہ چاہتا ہے کہ قیامت کبھی نہ آئے، اس لیے یہ قیامت کا انکار کرتے۔ قرآن نے کہا وہ کفار مشرکین قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے ہم اسی طرح دنیا میں عیش و عشرت کرتے رہیں، اگر قیامت آئے گی ہم سے زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو بہتر ہے قیامت ہی نہ آئے تاکہ ہم سے کوئی حساب و کتاب نہ ہو۔ ان بد نصیبوں کو اس وقت ہوش آئے گا جب قیامت کے دن فرشتے ان کو ہانک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے چند گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے گئے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا، اپنی ظاہری قوت کے باعث ظلم و تشدد
اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب مہلت کی مقررہ مدت ختم ہو گئی، عذاب خداوندی آیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو کفار مشرکین کو بتایا گیا تم سے پہلے جو قومیں گزری وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، قوم شعیب، قوم عاد، قوم لوط، قوم ہود، قوم نوح، قوم سلیمان اور جناب شعیب اور موسیٰ۔ جب انہوں نے انبیاء کی گستاخیاں کی، اللہ نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اگر تم بھی باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ ہر قوم کے حالات ذکر کرنے کے بعد اس صورت میں بار بار یہ آیت آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اس آیت کو بار بار دہرایا گیا جس سے قارئین کو تنبیہ کی گئی کہ قرآن کوئی معموں کی کتاب نہیں ہے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، کوئی علم الکلام منطق کی کتاب نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ نہ سکو۔ فرمایا یہ تو ایک کھلی اور واضح کتاب ہے، بڑی آسان ہے، قرآن کو سمجھنا بھی آسان، قرآن کو حفظ کرنا بھی آسان۔ فرمایا جو شخص بھی خلوص نیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کریم اس کے لیے قرآن کو آسان فرما دے گا۔ گزشتہ قوموں کی، اور آپ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کئی ایسے واقعات ابھی حال ہی میں کچھ میں خیال چند ہفتے ہوں گے، میں نے وہ پوسٹ پڑھی ہے، کلپ دیکھا ہے، لاہور کے اندر کسی جگہ پہ ایک بچے نے 22 دنوں میں قرآن حفظ کر لیا۔ 22 دنوں میں، 1 مہینے سے بھی کم۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ جتنی کتابیں گزری، پہلی کتاب تورات، انجیل، زبور، کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، قرآن کے ہزاروں لاکھوں الفاظ موجود ہیں۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ تو گزشتہ قوموں کی بربادی کے قصے بیان کرنے کے بعد کفار مکہ کو اللہ کریم نے مخاطب کیا ہے، کیا تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا لکھا ہوا کوئی وعدہ ہے کہ تم حرم خلیل میں اگر 360 بتوں کی پوجا کرتے رہو گے تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟ اگر تمہیں اپنی جمعیت اور اپنے جنگجو بہادروں کی قوت پر ناز ہے تو کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لڑاکے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ کس کے اندر ہے جی طاقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، اس لیے انسان کو ہر وقت خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا ہم نے تمہارے تمام اعمال کو لکھا ہوا ہے، روز محشر تم اپنی غلط کاریوں اور کرتوتوں کا انکار نہیں کر سکو گے۔ حضرات محترم، یہ کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں چھپ کے گناہ کر لوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور جناب میں بچ جاؤں گا۔ آپ چھپ کے بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی انسان نہ دیکھے، رب دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہر بندے کے کندھے پر۔ دایاں کندھے والا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں کندھے والا گناہ تحریر کر رہا ہے۔ اور قرآن کی پڑھیں آپ سورہ یاسین، ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم قیامت کے دن تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے یہ میرے ساتھ ظلم کیا، یہ اس نے سود کھایا، رشوت لی، کسی کو مارا پیٹا، حق غصب کیا۔ پاؤں کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ چل کے فلاں شراب کھانے گیا تھا، بدکاری کے اڈے پر گیا تھا، فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھنے سننے گیا تھا۔ تو اس لیے یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں محتاط ہو کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ رسول کے فرامین پہ چلنا چاہیے، ورنہ قیامت کو پھر افسوس کرنا پڑے گا، کوئی کسی کا وہ پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔